تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل آبویسلی آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے سیاسی عناصر کے کہنے پر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. فیض حمید کا کیس سر ٹاپ سٹی سے زیادہ سیاسی معاملات میں مداخلت کا بنتا ہوا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر مجھے نہیں پتا. یہ آپ نے کیس کرنا ہے کسی پر, فوج کا جو قانون ہے جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے. ایک فوج کا ایک سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں کورٹ مارشل کی, اور اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے, سزا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں کہا جی کہ یہ ٹاپ سٹی کوئی ادارہ ہے, اس میں کوئی دباؤ یا کرپشن کا معاملہ ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ شاید انہوں نے کچھ اور بھی کام کیے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کل کہہ دیا کہ کل بھی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی کہ کیا کیا ریٹائرمنٹ کے بعد, بس کہا ہے کہ وہ بھی پروسیڈنگ کریں گے. چلیں وہ آپ کر لیں, آپ نے فوجی افسر ہیں, فوج کی قانون کتابیں ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قانون کتابیں رہتے ہیں, اور ان کا ٹرائل اس قانون کے تحت ہوتا ہے, کسی اور قانون کے تحت نہیں ہوتا. صحیح. تو ان کو بالکل, اگر کوئی آدمی قانون توڑے, کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے, تو ان کے خلاف کارروائی کر لیں. سر پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کو بڑا اس بات کا خوف کہہ لیجئے یا ان کو تشویش رہی ہے اس بات پہ کہ شاید ملٹری کورٹس میں ان کا کیس لے کے جائیں گے, اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو خارج الامکان قرار نہیں دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ اور پھر obviously پھر اس کے اثرات بھی ہوں گے, اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, جس نے بھی قانون توڑا ہے, اگر عمران خان صاحب نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ بھی اس کے تحت ٹرائی ہو سکتے ہیں. جی, مطلب جو بھی آپ قانون توڑیں گے, حکومت کا کام ہے چارجز لگائے اور آپ کو پروسیکیوٹ کرے. یہ کیا سارائی جو ہے نا, یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے. تو لگتا ہے آپ کو ملٹری کے کورٹس میں ایزیلی یہ معاملہ چلے جائیں گے اب؟ ملٹری, دیکھیں ملٹری کورٹس کوئی نہیں ہے, آپ کو کورٹ مارشل کرنا پڑتا ہے, سمری پروسیڈنگز ہیں. اسٹینڈنگ ملٹری کورٹس میری نالج میں کم از کم موجود نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب نے اگر آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے, اگر وہ کوئی اور قانون توڑا ہے تو سول کورٹس موجود ہیں. آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے تو وہ بھی کورٹ مارشل ہو سکتے ہیں, یہ بھی قانون کے اندر موجود ہے. سر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے جنرل فیض کے ٹرائل کے حوالے سے, اور جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے آتے تھے کیونکہ وہ آرمی چیف کے انڈر تھے. جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے وہ بڑی بدنیتی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چارجز کیا ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بھی آرمی آفیسر ہیں اگر آئی ایس آئی میں ہیں تو ان کے دو رپورٹنگ چینلز ہوتے ہیں, وزیر اعظم ایک وزیر اعظم اور ایک جو ٹاپ کے سطح کے جو ڈی جی ہوتے ہیں, وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں اور ایز اے آرمی آفیسر آرمی چیف کو کرتے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی ان کو حکم ملا ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے اور وہ قانون کی خلاف ورزی تھی, تو پھر وہ ٹرائی ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور پہلو بھی آتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فوجی افسر کی دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو اگر ایک لافل آرڈر ملے, قانون کے مطابق آرڈر ملے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت. صحیح. اتنا ہی ضروری, بلکہ جو ملٹری ہسٹری اس میں یہ بتایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ ضروری فوجی افسر کے لیے ایک ان لافل آرڈر کو اوبے نہ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ایک ان لافل آرڈر کو اوبے کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. صحیح. جو اس کی جو مثال جو سب سے بڑی ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو جو جنرلز تھے جرمن آرمی کے, انہوں نے ٹرائل ہوا تھا, نیورنبرگ ٹرائلز ہوئے تھے. انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ ہمیں ہٹلر نے آرڈر دیا تھا. تو یہ سب سے وہاں ہائی لائٹ ہوا تھا کہ وہ ان لافل آرڈرز آپ کو اوبے نہ کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے اوبے کر کے قانون بھی توڑا ہے اور آپ ذمہ دار بھی بنے ہیں. وہ آرڈر چاہے کوئی بھی دے, لیکن آرڈر سپیریئر افسر سے آتا ہے نا. تو اس لیے ان لافل آرڈر دینا بھی کرائم ہے, ان لافل آرڈر کو اوبے کرنا بھی کرائم ہے. صحیح. تو سر اب کل حنیف عباسی صاحب نے بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سارے وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں آپ کے خلاف, عمران خان کے لیے ہی وہ کہہ رہے تھے. تو آپ کو لگتا ہے فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے؟ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ وعدہ معاف گواہوں پہ جو کیس ہوتے ہیں نا کمزور ہوتے ہیں.
یہ بنیادی بات ہوتی ہے. جی. تو بہرحال ہماری تاریخ وعدہ معاف گواہوں سے بھری ہوئی ہے. وعدہ معاف گواہ کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر کیس آپ کا کمزور ہے. میری یہ خیال ہوگا کہ اس میں شہادتیں جو ہیں، اور پھر یہ جو ملٹری کورٹس میں بھی جو میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ کیا قانونی شہادت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہاں پھر وعدہ معاف گواہ ہوں یا نہ ہوں اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں آپ کو ملیں گی، کون وعدہ معاف گواہ تھا یا نہیں تھا. جی سر، یہ اسلام آباد میں دھرنوں کے حوالے سے ایک ترمیم آئی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں منظور ہو گئی. میاں صاحب کے قریبی ساتھی ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کی طرف سے یہ پیش کی گئی ہے. کیا ضرورت پیش آئی ہوگی سر انہیں کہ ان کو یہ بل پیش کرنا پڑا، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ نون لیگ کے اپنے ہی گلے نہیں پڑ جانی ہے؟ یہ فرسودہ سے قانون بنانے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. قوانین آپ کے پاس موجود ہیں. تو اسلام آباد میں خاص طور پر دھرنا آپ کس کو کہتے ہیں؟ دھرنے کی کوئی ڈیفینیشن قانون میں نہیں ہے. یہ رائٹ ہے آپ کا ٹو ڈیمونسٹریٹ ود ان دا باؤنڈز آف دی لا. جی. اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے. پرمیشن نہ ملے پھر آپ کریں تو قانون ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے یہ قانون دھرنا بنایا ہو یا نہ بنایا ہو. تو یہ ہم مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں. اب آپ کس کو پروسیکیوٹ کریں گے؟ جی. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ، اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ آپ کے دفتر کے باہر کوئی 20 کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ احتجاج کا طریقہ ہے. بہت سے ممالک نے احتجاج کی پرمنٹ جگہ بنا دی ہے پارلیمنٹ کے قریب. جی. تو ہم بھی برابر یہ ڈی چوک کو بنا دیں، جس نے احتجاج کرنا ہو یہاں پر آ کر احتجاج کر کے گھر چلے جایا کرے. احتجاج کا موقع دے لوگوں کو. لوگ تنگ ہیں. صحیح. یا تو کام کریں، ان کے مسائل حل کریں، یا پھر احتجاج سے تو نہ روکیں نا. اچھا، پی ٹی آئی کو ایسا لگتا ہے کہ اس بل کے پیچھے ان کا بیسکلی راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں، اس سے کسی کا راستہ نہیں رکے گا. نہیں رکے گا. جی کوئی نہیں رک سکتا، کیونکہ جو لوگ غیر قانونی احتجاج کر رہے ہیں، پرمیشن نہیں لی، تو ان کو اس قانون کیا یہ قانون دکھاتے رہیں گے؟ وہ تو قانون کے بغیر آئے ہیں. 3 سے 10 سال تک کی سزائیں ہیں قانون میں، بہت ساری موجود ہیں. ہمارے ملک میں کلیشنکوف پہ عمر قید کی سزا ہے. جی. ہر دوسرے آدمی نے غیر قانونی کلیشنکوف رکھی ہوئی ہے بغیر لائسنس کے. کبھی کسی نے آپ نے پکڑا کسی کو؟ جی بالکل ٹھیک. سر، محمود خان اچکزئی صاحب نے دعوت دی ہے آپ کو اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونے کی، سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میرے دوست ہیں، جب بھی اسلام آباد آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے. ان سے ملاقات ہوئی تو تبادلہ خیال ہوتا ہے سیاست پہ. جی. تو انہوں نے جو باتیں کی میں مکمل طور پہ اسے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. جی. اور آج پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی بیٹھے اور آگے کا راستہ تلاش کرے. اسے مذاکرات کی ضرورت ہے. مذاکرات فریق میں ہوتے ہیں. یہاں تو ملک ہے، یہاں پہ کوئی فریق ہم الیکشن میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ملک کو چلانے کے لیے آگے کی بات کریں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ ہم تو نئی جماعت ہیں، تو ہم آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ آئین پر بھی اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی جو آپ کی کوشش ہے، یہ کوشش جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں، تحریک میں ہم شامل نہیں ہیں. وہ میں نے کہا تھا میں جماعت سے مشاورت کر لوں گا، لیکن شاید ابھی ہمارے لیے قبل از وقت ہے. صحیح. سر، اختر مینگل صاحب نے پارلیمنٹ سے استعفے کا اعلان کیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ عدم اعتماد کیا ہے انہوں نے، اس کا کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ فیصلہ سازوں کو فرق پڑتا ہے اس سے؟ فیصلہ ساز کون ہے؟ میرے خیال میں عوام فیصلہ ساز ہونے چاہیے. فیصلے کی اور سے کروا رہے ہیں تو مسئلہ ہی ہوگا. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں پھر بھی. نہیں، یہی تو سارے مسئلہ ہے. مینگل صاحب پرانے سیاستدان ہیں، ان کا ایک مقام ہے بلوچستان کی سیاست میں. سردار بھی ہیں اور عوام کے نمائندے بھی ہیں. جی. یہ دو اہم ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں. اور وہ ہمیشہ یہ میں ان کو کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنے جو نوجوان ہیں نا، جی، وہ اپنا حق مانگتے ہیں. وہ ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں. وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے اسمبلی میں یہی کہا کہ میں یہاں پر تو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، تو میں اپنا وقت یہاں کیوں ضائع کروں؟ میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں ان کے احتجاج کا حصہ بن جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہاں اس فرسودہ نظام میں بیٹھوں. اس کے اندر
بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کی بات سنیں، ان کو بولنے کا موقع دیں، ان کی بات سنیں، ان کی رائے کا احترام کریں، الیکشن میں جو مینڈیٹ دیتے ہیں اس کا احترام کریں. یہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے. یہ اس پاکستان کی ہر خرابی، آپ معاشی ہو، سیاسی ہو، سیکیورٹی کی ہو، اس کی بنیاد آپ الیکشن میں خرابی میں دیکھیں گے. بہت شکریہ آپ